ادعو ونصلی علی رسول الکریم۔ سفر المظفر ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے میں معمول کی ہی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کوئی خاص عبادت اس مہینے میں مسنون یا مستحب نہیں ہے۔ نیز یہ دیگر مہینوں کی طرح ہی ہے، یعنی خاص طور پر اس مہینے میں آفات اور مصائب نازل ہونے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اس ماہ میں سفر کرنے سے گریز کی کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا غلط فاسد عقیدہ ان دنوں سوشل میڈیا پر ہمارے ہی دینی بھائیوں کی طرف سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہی نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد پڑھے بغیر میسج کی تحقیق کیے بغیر دوسروں کو فارورڈ کر دیتی ہے۔ ان میسیجز میں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کہی، حالانکہ اس پر سخت وعیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ سفر سے متعلق اس باطل عقیدہ کا انکار آج سے 1400 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ چنانچہ حدیث کی سب سے مستند کتاب میں وارد ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ بے حقیقت بات ہے۔ نحوست تو دراصل انسان کے عمل میں ہوتی ہے کہ وہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، باوجود ہے کہ وہ اپنے وجود اور بقا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کا محتاج ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ بھی موت کا مزہ چکھ لے گا، اور اس کے بعد انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دینا ہوگا۔ انسان کی زندگی کا جو وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرا، دراصل وہ منحوس ہے، نہ کہ کوئی مہینہ یا دن۔ لہذا جو انسان میں سفر میں اچھے کام کرے گا تو یہی مہینہ اس کے لیے خیر و برکت اور کامیابی کا سبب بنے گا، اور انسان جن اوقات اور مہینوں میں بھی برے کام کرے گا، زندگی کے وہ لمحات اس کے لیے منحوس ہوں گے۔ مثلا نماز فجر کے وقت کچھ لوگ بیدار ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ بلا عذر بستر پر پڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو ایک ہی وقت کچھ لوگوں کے لیے برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنا اور دوسروں کے لیے نحوست۔ معلوم ہوا کہ کسی وقت یہ مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے عمل میں برکت یا نحوست ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی فرمان میں یہ مذکور نہیں کہ ماہ سفر میں نحوست ہوتا ہے یا اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ سفر کا مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے، یعنی اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔